السلام علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے جذبات کے جنگل میں۔ اس کے مصنف ہے انسپکٹر احمد یار خان اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ میں نے اس پر اتنی جرح کی کہ رات گزر گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس عورت کو اس سے زیادہ کچھ علم نہیں کہ لڑکی نے گاؤں میں رہنے والے اپنی پسند کے ایک آدمی کو اطلاع دی تھی کہ ساہوکار فلاں دن آ رہا ہے۔ اس پیغام سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکی نے اس آدمی کے ساتھ پہلے طے کر رکھا تھا کہ ساہوکار کو قتل کرنا ہے۔ قتل کے بعد ان کا ارادہ غالباً کہیں بھاگ جانے کا ہوگا، مگر تھانے دار فوراً پہنچ گیا اور اس نے لڑکی پر قبضہ کر لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ تھانے دار کو کس نے غائب کیا۔ مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ لڑکی نے اسی آدمی کو پیغام بھجوایا کہ وہ تھانے دار کو لا رہی ہے، اسے غائب کر دو۔ لیکن پیغام کون لے گیا؟ میں نے نوکرانی سے بہت پوچھا، دھمکیاں دیں، اپنی استادی استعمال کی، مگر وہ اس معاملے میں کوری معلوم ہوتی تھی۔ پیغام لے جانے والا منشی بھی ہو سکتا تھا، مگر وہ بھی صاف معلوم ہوتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے لیے مخبری کرے گا، لیکن میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے مخبری کا جھانسا دے کر وہ میرے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کر سکتا تھا۔ مجھے لڑکی کے گاؤں کے اس مشتبہ آدمی کو فوراً حراست میں لے لینا چاہیے تھا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پر ظاہری نہیں ہونے دیا جائے کہ پولیس کو اس پر شک ہے۔ نوکرانی کو استعمال کرنے کی بھی سوچی، لیکن اس میں خطرہ تھا کہ وہ دھوکہ دے جائے گی۔ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خطرے تو قبول کرنے ہی پڑیں گے۔ میں نے نوکرانی کو رات بھر جگائے رکھا تھا، اسے بڑا اچھا کھانا کھلایا اور ایک کمرے میں اس کے سونے کا انتظام کیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، بلکہ اسے انعام ملے گا۔ اس کے خاوند کو میں نے اس کے سامنے تسلی تشفی دی اور سختی سے کہا کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کرے۔ دونوں میاں بیوی غربت اور خوف کے مارے میرے قبضے میں آ گئے۔ نوکرانی کھا پی کر سو گئی۔ تھانے کا سٹاف رات بھر کا جاگا ہوا اونگ رہا تھا۔ میری نیند غائب تھی۔ میں نے ایسا ہی اور اس کے کسی بھی آدمی کے ساتھ بے تکلفی یا دوستانہ انداز کی کوئی بات نہ کی۔ ان کے ساتھ میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں پتھر ہوں اور میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ میں نے انہیں کہا کہ جب تک تھانے دار نہیں مل جاتا میں کسی کو سونے نہیں دوں گا۔ ایسا ہی سے کہا کہ لڑکی کے گاؤں سے مکھیا یعنی نمبردار اور چوکیدار کو اور وہاں کے قابل اعتماد اور عقل مند مخبر کو فوراً بلاؤ، لیکن جو بلانے جائے وہ دیہاتی لباس میں اس انداز سے جائے جیسے کوئی مسافر کسی دوسرے گاؤں جا رہا ہے۔ وہ یہ اطلاع بھی لائے کہ فلاں زمیندار کا بیٹا گاؤں میں ہے یا نہیں۔ مجھے ان لوگوں کے نام یاد نہیں رہے۔ مسلمان تھانے دار کا میں نام بتانا نہیں چاہتا، یہ تو میرے سینے پر لکھا ہوا ہے۔ ایک کانسٹیبل کو میرے بتائے ہوئے حلیے میں گاؤں کو روانہ کر دیا گیا۔ نوکرانی 3-4 گھنٹے سو کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے اس کے ساتھ دوستانہ باتیں کی، کچھ اور کھلایا پلایا۔ اس پر تھانے اور پولیس کا جو خوف سوار تھا وہ اتر گیا۔ یہ میری استادی تھی کہ میں نے اسے پولیس کا فرد بنا لیا اور وہ بھی اپنے آپ کو پولیس کا فرد سمجھنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ لڑکی کے گاؤں جائے اور اس کے ماں باپ پر یہ ظاہر کرے کہ اس نے ان کی بیٹی کی بہت خدمت کی ہے اور وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتی رہی ہے۔ اس طرح وہ ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار کر کے معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ لڑکی گھر میں ہے یا گھر گئی ہی نہیں۔ اگر اسے موقع ملے تو اس آدمی سے بھی ملے جس تک وہ لڑکی کے پیغام لے کر جایا کرتی تھی۔ میں نے اسے بہت لمبی چوڑی ہدایات دی تھیں اور یہ بھی ذہن میں ڈال دیا تھا کہ اس نے دھوکہ دیا یا کوئی اطلاع چھپائی اور دانستہ غلط بات بنائی تو اس کے لیے نتیجہ کیا ہوگا۔ عورت چالاک اور ہوشیار تھی، سب کچھ سمجھ گئی۔ میں نے اس کے لیے ٹٹو منگوایا اور اسے گاؤں کو روانہ کر دیا۔ اس کی حفاظت کے لیے میں نے 2 کانسٹیبل دیہاتی لباس میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیے کہ اس عورت سے دور دور دیہاتی مسافروں کی طرح جائیں اور اس پر نظر رکھیں۔ یہ گاؤں تک پہنچ جائے تو کانسٹیبل پیچھے آ کر راستے میں بیٹھ جائیں۔ نوکرانی واپس آئے تو اسے اپنی نظر میں رکھ کر واپس لے آئے۔
लड़की के माँ बाप को मैंने अभी पर्दे के पीछे रखा हुआ था। कायदे के मुताबिक उनके घर छापा मारना चाहिए था, लेकिन मैं मुलजिमों को चौकन्ना नहीं करना चाहता था। मुझे ये पहलू भी परेशान कर रहा था कि अगर थानेदार और लड़की को पेशावर मुजरिम उड़ा ले गए हैं तो उन्होंने पुलिस की हर एक हरकत और कार्रवाई पर नज़र रखी हुई होगी। इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा था कि मेरी कोई हरकत मुलजिमों को नज़र ना आए और वो मेरे इरादों को कबल अज़ वक्त ना समझ सके। नौकरानी और दूसरे अफराद को गांव भेजकर मैं एएसआई के साथ इस मसले पर बातचीत करने लगा कि इस इलाके के जो पेशावर 2-3 गिरोह हैं उन तक किस तरह रसाई हासिल की जा सकती है। मैंने ये सोचा था कि थानेदार और लड़की डाकुओं के किसी गिरोह के पास हैं तो उन्हें दिलचस्पी लड़की के साथ होगी। मैं उनके साथ दरपर्दा सौदा करना चाहता था कि वो हमारा थानेदार वापस कर दें। मैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। थानेदार की रिहाई की सूरत में मैंने ये सोचा था कि उससे ये बयान लिखवाऊँगा कि वो डाकुओं की कैद से फ़रार होकर आया है। मगर सवाल ये था, क्या थानेदार अभी तक ज़िंदा है? रात वो तमाम लोग थाने में आ गए जिन्हें बुलाया था। उनमें गांव का नंबरदार था, चौकीदार और 2 मुखबर थे। उनसे कुछ देर बाद नौकरानी आ गई। सबसे पहले उसे कमरे में ले गया। उसने बताया कि वो लड़की के घर गई तो उसके माँ बाप ने लड़की के मुतालिक बेसब्री से पूछा कि वो कैसी है और वो घर यानी गांव आएगी या नहीं। उन्होंने ये भी पूछा कि पुलिस उसे अब भी परेशान करती है या नहीं। मैंने आपको ग़ालिबन ये नहीं बताया कि लड़की के माँ बाप उसके खाविंद के कत्ल के रोज़ उसके घर गए और दूसरे दिन वापस आ गए थे। उन्हें थानेदार ने कहा था कि वो चले जाएं। मैं कह नहीं सकता कि उन्हें थानेदार ने क्यों गांव भेज दिया था। नौकरानी ने जब देखा कि लड़की के माँ बाप को मालूम ही नहीं कि लड़की लापता है तो उसके लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल हो गया कि वो उन्हें बता दे कि लड़की थानेदार समेत लापता है या उन्हें इस धोखे में रखे कि वो खैरियत से है। नौकरानी चूँकि चालाक थी इसलिए उसने पहले तो ये यकीन करने की कोशिश की कि ये दोनों झूठ नहीं बोल रहे। उसने मुझे बताया कि उनका अंदाज़ बताता था कि उन्हें कुछ इल्म नहीं कि उनकी लड़की के साथ क्या सलूक हो रहा है और वो कहाँ है। नौकरानी ने उन्हें कहा कि वो उनकी लड़की का पैगाम लेकर आई है कि उसके मुतालिक फ़िक्र ना करें। पुलिस ने तफ्तीश ख़त्म कर दी है। वो किसी रोज़ गाँव आ जाएगी, फिर यहीं रहेगी। नौकरानी ने उन्हें ये यकीन दिलाया कि उनकी बेटी हमेशा के लिए उनके घर आ रही है। ये सुनकर लड़की के माँ बाप के आंसू बहने लगे। उनके लिए गम ये नहीं था कि साहूकार मर गया था, तो उनका असल गम ये था कि उनकी बेटी को सारी उम्र बेवा रहना था। हिंदुओं का मज़हब इस कदर बेरहम है कि बेवा दूसरी शादी नहीं कर सकती, ख़ां वो पहले रोज़ ही बेवा हो जाए। मैंने 15-16 साल की उम्र की बेवा लड़कियां देखी हैं। बेवा के साथ दूसरा जुल्म ये होता है कि उसकी सहेलियों के उसको उसके पास नहीं बैठने दिया जाता और वो अगर नौ उम्र ही हो तो वो चूड़ियाँ भी नहीं पहन सकती और लड़कियों की तरह साफ़ सुथरे कपड़े भी नहीं पहन सकती। उस लड़की के माँ बाप को अपनी बेटी का यही हशर नज़र आ रहा था। वो कहते थे कि इतनी खूबसूरत बेटी सारी उम्र के लिए बेकार हो गई है। लड़की की माँ ने नौकरानी के साथ इस खदशे का इजहार भी किया कि लड़की निडर और सरकश है, इसलिए वो अपनी और अपने माँ बाप की इज़्ज़त की परवाह नहीं करेगी और वो अपनी जवानी और अपनी उमंगों की तस्कीन करती फिरेगी। वो राक्षस भी इसी गांव में है। माँ ने नौकरानी से कहा। वो उस आदमी की बात कर रही थी जिसे लड़की चाहती थी। माँ को मालूम था कि उसकी बेटी के उस आदमी के साथ दरपर्दा मरासिम में। माँ ने कहा, ये मलीच हमारी इज़्ज़त का ख्याल नहीं करेगा, लड़की पर हम किस तरह पहरे लगा कर रखेंगे। नौकरानी ने उस आदमी के इत्तेफाकिया ज़िक्र से फ़ायदा उठाते हुए मालूम कर लिया कि वो गांव में ही है। वो उस घर से उठी और ज़मींदार के घर चली गई। वहाँ भी उससे पूछा गया कि साहूकार के कत्ल का कोई मुजरिम पकड़ा गया है या नहीं और लड़की कब गांव आएगी। नौकरानी ने उन्हें बताया कि वो लड़की के वालिदैन को यही पैगाम देने आई थी कि वो 2-4 दिनों तक गांव आ जाएगी। नौकरानी को मालूम था कि वो आदमी उसे बाहर मिलेगा। वो इधर उधर की बातें करके बाहर निकल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। वो आदमी पीछे से उसके साथ जा मिला।
نوکرانی نے چلتے چلتے اس سے کہا کہ میں واپس جا رہی ہوں، مجھے راستے میں ملنا جہاں کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ وہ الگ ہو گئے۔ وہ جب ٹٹو پر سوار ہو کر گاؤں سے نکلی تو کچھ دور وہ آدمی کھڑا تھا۔ میں نے نوکرانی کی حفاظت کے لیے دیہاتیوں کے بھیس میں جو 2 کانسٹیبل بھیجے تھے، انہوں نے اس کی تصدیق کی تھی کہ ایک آدمی اسے راستے میں ملا تھا۔ یہ کانسٹیبل دور دور سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ نوکرانی نے مجھے بتایا کہ اس آدمی نے اس سے لڑکی کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسی ہے اور گاؤں کب آ رہی ہے۔ نوکرانی نے اسے ذرا غصے سے کہا، تم کیسے مرد ہو؟ وہ بیچاری مصیبت میں پھنسی رہی اور تم نے جا کر اسے دور سے بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کیا کہلا بھیجا ہے؟ اس نے مجھے بلایا ہے؟ اس نے ابھی صرف خیریت کی خبر دی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہیں شہر آنے کو کہوں؟ اس نے کہا تھا کہ ابھی نہیں، اور اس نے خاص بات یہ کہی ہے کہ میں گاؤں میں نہیں آؤں گی، وہاں آئی تو گھر میں قید ہو جاؤں گی، جب ضرورت سمجھی تو میں شہر بلا لوں گی۔ اسے کہنا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ تم تو جانتی ہو کہ میرا ابھی شہر آنا ٹھیک نہیں، پھر بھی میں ایک روز گیا تھا۔ میں نے تمہارے گھر میں تھانے دار کو داخل ہوتے دیکھا تھا، میں واپس آ گیا۔ مجھے جب بلاؤ گی آ جاؤں گا، گاؤں میں آؤ گی تو جب کہو گی چل پڑیں گے۔ گھر کی قید سے آزاد ہونا کوئی مشکل نہیں۔ یہ آدمی دلیر ہو سکتا تھا مگر بے وقوف ضرور تھا۔ بے وقوفی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اسے اس نوکرانی پر مکمل اعتماد تھا، اور دوسری وجہ لڑکی کی خوبصورتی تھی جسے دیکھ کر ہر کوئی ٹھٹک جاتا تھا۔ اس آدمی کی جوانی اور دیہاتی پن کا بھی قصور تھا۔ اس نے نوکرانی کو یہ پیغام بھی دیا کہ اس نے کچھ رقم اپنے پاس رکھ لی ہے اور وہ لڑکی بھی جتنی رقم اڑا سکے الگ رکھ لے، آگے چل کر بہت ضرورت پڑے گی۔ لڑکی سارے زیورات بھی الگ باندھ لے۔ اس نے نوکرانی سے یہ بھی پوچھا کہ پولیس نے کیا کھوج لگایا ہے۔ نوکرانی نے اسے بتایا کہ تھانے دار نے لکھ دیا ہے کہ ساہوکار کو ڈاکوؤں نے قتل کر کے لوٹ لیا ہے اور پولیس نے اپنی کارروائی ختم کر دی ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہوا تھا یا اس کا رویہ کیا تھا؟ بہت ہی خوش ہوا تھا۔ اس نے اپنی خوشی کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے 2-3 بار مجھ سے پوچھا کہ تم سچ کہتی ہو، پولیس نے کارروائی ختم کر دی ہے؟ تب میں نے اسے کہا، میں تھوڑے سے انعام پر راضی نہیں ہوں گی۔ بھگوان نے تمہارے کھاتے کا خون ڈاکوؤں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے اور پولیس کو بھی اندھا کر دیا ہے۔ تم نے پھول کو آگ سے نکال لیا ہے۔ ساہوکار جیسے راکشش کا خون پن ہے، پاپ نہیں۔ بھگوان نے اسی لیے تمہیں صاف بچا لیا ہے۔ اس نے مست سا ہو کے کہا، ہمارے راستے میں جو آئے گا اس کا خون ہوگا، تم جو انعام مانگو گی ملے گا۔ اسے کہنا تیار رہے اور مجھے بلا لے۔ میں اسے تسلی دے کر آ گئی۔ میں نوکرانی کو چالاک سمجھتا تھا، لیکن مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ اس قدر چالاک اور ذہین ہوگی۔ میں نے اسے بہت سی ہدایات دے کر بھیجا تھا، لیکن اس نے ان کی رہنمائی میں بہت زیادہ کام کر دکھایا۔ مجھے توقع تھی گاؤں والوں کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ لڑکی اور تھانے دار لاپتہ ہیں، مگر وہاں کسی کو معلوم نہیں تھا، لڑکی کے اس آدمی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے اس آدمی کی لا علمی سے فائدہ اٹھانے کی ترکیب سوچی۔ نمبردار چوکیدار اور مخبر جو گاؤں سے آئے تھے انہیں الگ الگ کمرے میں بلایا۔ ان سے مجھے یہ پتہ چلا کہ لڑکی اور اس آدمی کی خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ اس سے زیادہ لڑکی کے خلاف کوئی الزام نہیں۔ اس آدمی کے متعلق بتایا گیا کہ خوبصورت جوان ہے، گھر میں چونکہ دانے ہیں اس لیے اس میں دلیری بھی ہے اور عقل بھی، کوئی اسے کم عقل نہیں کہہ سکتا۔ میں نے ان سب سے اپنے مطلب کی بہت سی باتیں پوچھی۔ کسی حد تک میرا مطلب پورا ہو گیا۔ ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ تھانے دار اور لڑکی لاپتہ ہیں، حالانکہ ASI گاؤں میں یہ معلوم کرنے گیا بھی تھا کہ تھانے دار لڑکی کو ساتھ لے کر گاؤں آیا تھا، وہ اب کہاں ہے؟ نمبردار اور چوکیدار نے اسے بتایا تھا کہ تھانے دار گاؤں میں نہیں آیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تھانے دار لاپتہ ہو گیا ہے۔ میں نے انہیں بتا دیا اور انہیں چند ایک ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ دونوں مخبر ذہین تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ رازنوں یا ڈکیتوں کے اس گروہ کا کھوج لگائیں جن کے قبضے میں لڑکی ہے۔ اب تو میں یہی کہہ سکتا تھا کہ تھانے دار اور لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے۔ میں نے دوسری دن ساہوکار کے بڑے بیٹے کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ 150 روپیہ دے۔ وہ رقم لے آیا
اس دور کا 150 روپیہ آج کے 1500 کے برابر تھا۔ میں نے یہ رقم نوکرانی کو دے کر کہا کہ وہ آج پھر گاؤں جائے اور یہ رقم لڑکی کے ماں باپ کو دے کر کہے کہ ان کی بیٹی نے بھیجی ہے۔ یہ میں نے نوکرانی کے لیے گاؤں میں جانے کا بہانہ بنایا تھا۔ وہ ایک ہی روز پہلے وہاں سے ہو کر آئی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس آدمی سے مل کر اسے یہ پیغام دے کہ اسے لڑکی نے فوراً بلایا ہے، اسے ساتھ لیتی آئے اور ساہوکار کے گھر میں داخل کر دے۔ نوکرانی ٹٹو پر سوار ہو کر چلی گئی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے نوکرانی میری ہدایت کے مطابق تھانے کے سامنے سے گزری۔ میں نے ایک کانسٹیبل باہر کھڑا کر رکھا تھا۔ اس نے مجھے اطلاع دی کہ نوکرانی اشارہ کر گئی ہے کہ کام ٹھیک ہے۔ ساہوکار کے گھر پر نظر رکھنے کے لیے میں نے ایک مخبر بھیج رکھا تھا۔ ساہوکار کے بڑے بیٹے سے میں نے کہہ دیا تھا کہ گھر کھلا رکھے اور گھر میں کوئی نہ جائے۔ میں ساہوکار کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ ایسائی کو میں نے بتا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میں خدا سے التجائیں کرتا جا رہا تھا کہ میرا پلان کامیاب رہے۔ پلان میں کچھ گڑبڑ ہو گئی لیکن خدا نے پھر بھی مدد کی۔ ایک غلطی مجھ سے بھی ہو گئی۔ چاہیے یہ تھا کہ گھر کے کسی کمرے میں پہلی 1-2 کانسٹیبلوں کے ساتھ موجود ہوتا۔ میں نے اس کی وجہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ آدمی اندر چلا جائے تو میں اندر جاؤں گا۔ عین وقت پر مجھے خیال آیا کہ اگر وہ آدمی اندر چلا گیا اور وہاں لڑکی اسے نہ ملی تو وہ اسے دھوکہ سمجھ کر بھاگ جائے گا۔ وقت کی ذرا سی گڑبڑ سے سارا کھیل تباہ ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ میں جب ساہوکار کی گلی میں داخل ہوا تو مجھے ایک گھر کے سامنے نوکرانی کھڑی نظر آئی۔ گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ 2 آدمی میری سمت آ رہے تھے۔ ایک جوان سال آدمی پیچھے سے آیا اور میرے قریب سے گزر گیا۔ میں وردی میں نہیں تھا اور نوکرانی کے بالکل قریب سے گزرا۔ چند قدم آگے جا کر واپس آ گیا۔ میں آگے چلا گیا۔ گھوم کر دیکھا وہ آدمی ساہوکار کے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ نوکرانی اس کے پیچھے تھی۔ میں مڑا اور تیزی سے ساہوکار کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ میرا مخبر گلی کی نکڑ پر کھڑا تھا۔ دوڑ آیا۔ میں ڈیوڑی میں داخل ہوا۔ آگے ایک اور دروازہ تھا جو بند تھا۔ میں نے کواڑوں میں سے جھانکا۔ نوکرانی نے اس خوبرو جوان کو ایک کمرے میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے مخبر کے کان میں کہا کہ دوسری گلی میں ASI اور 2 کانسٹیبل کھڑے ہیں، انہیں بلا لاؤ۔ میں اندر چلا گیا اور اس کمرے کا دروازہ کھولا جس میں وہ بیٹھا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ بیچارہ سمجھا کہ لڑکی نے دروازہ کھولا ہے۔ دروازے جتنے اونچے قد اور ایک کواڑ جتنے چوڑے سینے والے آدمی کو دروازے میں دیکھ کر اس کی مسکراہٹ اس طرح غائب ہو گئی جس طرح جلتے بلب کا سوئچ آف کر دیا جاتا ہے۔ بیٹھو دوست، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا۔ وہ نہیں آئے گی جس کے لیے تم آئے ہو۔ آپ کون ہیں؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، صرف پہچانتے نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، رام رام، میں چلتا ہوں، یہ لوگ دکان پر ہوں گے۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور مسکرا کر کہا، میں تم سے ملنے آیا ہوں اور تم اٹھ کر چل دیے۔ بیٹھو یار۔ اتنے میں باوردی ASI 2 باوردی کانسٹیبلوں کے ساتھ صحن میں داخل ہوا۔ یہ آدمی چارپائی پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے گر پڑا ہو۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے اسے دھیمے سے پوچھا، ہتھکڑیوں میں تھانے چلو گے یا یہیں سب کچھ بتا دو گے؟ اتنے میں باوردی ASI 2 باوردی کانسٹیبلوں کے ساتھ صحن میں داخل ہوا۔ یہ آدمی چارپائی پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے گر پڑا ہو۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے اسے دھیمے سے پوچھا، ہتھکڑیوں میں تھانے چلو گے یا یہیں سب کچھ بتا دو گے؟ اس کے ہونٹ ہلے مگر منہ سے آواز نہ نکلی۔ میرے لیے اس کا یہ رد عمل انوکھا نہیں تھا۔ قتل کرنے تک تو انسان اپنے آپ کو دلیر اور جواں مرد سمجھتا رہتا ہے۔ دلیری کی صحیح ضرورت تو اس کے بعد ہوتی ہے جو کسی بھی قاتل کو حاصل نہیں ہوتی۔ قتل کے بعد پولیس کی صرف وردی دیکھ کر قاتل کا پسینہ نکل آتا ہے۔ میں نے اس آدمی کے چہرے سے پہچان لیا کہ اقبال جرم کے لیے مجھے پریشان نہیں کرے گا۔ ASI اور کانسٹیبل کمرے میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ چلو تھانے چل کر بات کرتے، ڈرو نہیں۔ ہتھکڑی نہ لگانا۔ نہیں لگائیں گے، تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آنے دیں گے۔
میں نے SI سے کہا کہ وہ کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر تھانے چلا جائے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اسے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ وہ سب باہر نکل گئے۔ میں نے اسے اٹھایا، ہم دونوں کمرے سے نکلے۔ نوکرانی صحن میں کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا۔ 4 سال ملزم نے اسے دیکھا تو اس نے جست لگائی اور نوکرانی کے منہ پر اتنی زور سے گھونسا مارا کہ بیچاری دور پیچھے جا پڑی۔ وہ اس کی طرف گیا، میں نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی گردن پر گھونسا جمایا۔ اللہ نے مجھے بازو لمبے اور ہاتھ بڑے بھاری دیے ہیں۔ میرے گھونسے سے وہ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ میں نے اسے کلائی سے پکڑ کر مروڑ دیا اور پہلو میں ایک اور گھونسا مارا۔ اس کے منہ سے ہائے نکلی اور وہ پہلو کے بل گر پڑا۔ لیٹے لیٹے اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ نوکرانی کو دیکھا، اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے SI کو آواز دی، وہ آیا تو اسے کہا کہ نوکرانی کو ہسپتال لے جاؤ اور اس کے ہونٹ پر دوائی لگواؤ۔ جس کانسٹیبل کے پاس ہتھکڑی تھی اسے کہا کہ ملزم کو ہتھکڑی لگا لو۔ میرے 2 گھونسوں نے اس کی جواں مردی ختم کر دی تھی۔ تھانے کی حوالات میں اس روز 2 پیشہ ور ملزم بند تھے۔ میں نے تھانے جا کر انہیں کہا کہ قتل کا ایک ملزم تمہارے ساتھ بند کیا جا رہا ہے۔ اسے سزا سے نہیں ڈرانا لیکن تھانے کی اذیتوں اور مار کٹائی سے ڈراتے رہنا اور اسے سونے نہ دینا۔ میں آدھی رات کے بعد اسے تفتیش کے لیے نکالوں گا۔ یہ ملزم جانتے تھے کہ میرا مطلب کیا ہے۔ میں تشدد بلکہ ذرا سی سختی کا بھی قائل نہیں تھا، لیکن اس نے نوکرانی کے منہ پر گھونسا مارا تو مجھے ایسے لگا جیسے اس نے میرے منہ پر گھونسا مارا ہے۔ نوکرانی غربت کی ماری پہلے اس لڑکی کے ہاتھ میں کھیلتی رہی، پھر میری اعلی کار بن گئی۔ مجھے اس کے ساتھ ہمدردی تھی۔ میں اس ملزم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نوکرانی کو SI ہسپتال سے لے آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا اوپر والا ہونٹ سوج گیا تھا۔ میں نے اس کے لیے دودھ منگوایا اور اسے کہا کہ وہ دودھ پی کر گھر چلی جائے۔ اسے یہ بھی کہا کہ کل اسے کچھ پیسے دوں گا، وہ صبح آ جائے۔ میں آرام کے لیے چلا گیا۔ مسلسل کام نے ادموا کر دیا تھا۔ کھانا کھا کر میں لیٹا ہی تھا کہ کانسٹیبل دوڑا آیا، کہنے لگا جلدی آئیں، دور کے 2 دیہاتی کوئی رپورٹ لائے ہیں۔ میں دوڑا گیا۔ 12-13 میل دور کے 2 دیہاتی SI کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہ خبر دی کہ آج صبح کے اندھیرے میں ان کے گاؤں میں ایک آدمی آیا جس کے جسم پر بہت سے زخم ہیں۔ اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی ہے، وہ بھی کچھ زخمی ہے۔ اس زخمی آدمی نے اپنا نام بتا کر کہا کہ وہ اس تھانے کا تھانے دار ہے۔ گاؤں کے 2 آدمی اس کے جاننے والے نکل آئے، اسے اپنے گھر لے گئے اور جو مرہم پٹی ہو سکتی تھی وہ کی۔ ہمیں یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہے کہ SI اس گاؤں آ کر اسے لے جائے۔ وہ ابھی گھوڑے یا ٹٹو کی سواری کے قابل نہیں۔ یہ ہمارا گمشدہ تھانے دار تھا اور اس کے ساتھ ساہوکار کی نوجوان بیوہ تھی۔ پیغام لانے والے دونوں دیہاتیوں کو معلوم نہیں تھا کہ تھانے دار کہاں اور کس طرح زخمی ہوا ہے۔ اس نے SI کو بلایا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں بھی اس کے تھانے میں موجود ہوں۔ مجھے رات کو اس آدمی سے اقبال جرم کرانا تھا جسے میں نے ساہوکار کے گھر سے پکڑا تھا، لیکن تھانے دار کو لانے کے لیے مجھے ہی جانا چاہیے تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کی گمشدگی اور زخمی ہونے کا پس منظر کیا ہے۔ وہ مسلمان تھا، اس لیے میں ہندو SI کو جانے سے روکنا مناسب سمجھتا تھا۔ میں نے SI سے کہا کہ میں صبح تک نہ آیا تو وہ ملزم کا ریمانڈ لے لے اور ابھی اس سے کوئی بیان نہ لے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ 6 کانسٹیبل لیے، انہیں رائفلیں دلوائیں۔ میرے پاس ریوالور تھا۔ وہ پیدل چلنے کا زمانہ تھا مگر ہمیں جلدی پہنچنا تھا۔ SI نے تھوڑے سے وقت میں 2 گھوڑوں اور 6 ٹٹوؤں کا انتظام کر دیا۔ دونوں دیہاتی گھوڑوں پر آئے تھے، ٹارچیں لیں۔ رات تاریک ہو چکی تھی، ہم سب روانہ ہو گئے۔ علاقے کے متعلق بتا چکا ہوں کہ چٹانی اور اونچا نیچا تھا۔ ہماری رفتار اچھی تھی۔ 3 گھنٹوں کے اندر اس گاؤں پہنچ گئے۔ دیہاتی ہمیں اس گھر لے گئے جہاں تھانے دار تھا۔ یہ گاؤں کے بڑے زمیندار کا گھر تھا۔ تھانے دار پلنگ پر پڑا تھا، لڑکی وہاں نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر تھانے دار کی آنکھیں حیرت سے ابل آئیں۔ بولا، اوئے ملک، تم کیسے آئے؟ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور پوچھا کہ زخم کیسے ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ کوئی زیادہ گہرے نہیں، اس نے جواب دیا اور ہیڈ کانسٹیبل کی طرف دیکھا جو پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ باہر چلا جائے۔ وہ چلا گیا تو اس نے اپنے میزبان کو بھی کمرے سے نکال دیا۔
زخم اتنے گہرے نہیں کہ میں تھانے تک نہ پہنچ سکتا۔ میں دراصل ASI کو یہاں بلانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ بات کر کے مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں کیا کروں۔ تم آ گئے ہو، یہ اچھا بھی ہوا ہے اور برا بھی۔ اچھا اس لیے کہ تم مسلمان ہو۔ میں جس مدد کا طلبگار ایک ہندو سے تھا وہ تم سے مل سکتی ہے۔ برا اس لیے ہوا کہ تم ہر جگہ اخلاق اور اپنا مذہب لیے پھرتے ہو۔ اگر تم نے میرے کیس میں بھی حاکم وقت کے ساتھ وفاداری کی تو میں مارا جاؤں گا۔ کہو مدد کرو گے؟ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور کہا، میری نوکری اور میری عزت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ میں نے ایک سنگین جرم کیا ہے، میں نے اس پر پردہ ڈالنے کی ترکیب سوچ رکھی ہے۔ تمہیں میرے تھانے میں تعینات کر دیا گیا ہے؟ نہیں، مجھے تمہیں زندہ یا مردہ برآمد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میں نے تمہارے ساہوکار کا قاتل بھی پکڑ لیا ہے۔ ابھی اس نے ایک مالی بیان نہیں دیا، دے دے گا۔ وہ ساہوکار کی دوسری بیوی کے گاؤں کا ہے نا؟ اس نے اس آدمی کا نام لے کر کہا، مجھے لڑکی بتا چکی ہے۔ لڑکی دیکھو گے؟ لیکن تم دین اور ایمان کے مارے ہوئے انسان ایسے حسن کی قدر کرنا کیا جانو؟ مجھے تو کم بخت نے پاگل کر دیا تھا۔ تم مردہ دل ساری سروس اقبال جرم کراتے پوری کر جاؤ گے۔ اس نے کسی کو آواز دی۔ اس حالت میں بھی یہ شخص زندہ دل اور رنگین مزاج تھا۔ میزبان اندر آیا تو تھانے دار نے اسے کہا کہ لڑکی کو ادھر بھیج دو۔ لڑکی جب آئی تو میں نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ کسی دیہاتی ہندو کسان کی بیٹی ہے۔ وہ بڑی ہی خوبصورت پٹھان لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ میں بھی ایسائی کی طرح کہوں گا کہ اس کی خوبصورتی عجیب و غریب تھی۔ یہ آنکھیں اور یہ بال اور یہ رنگ اس علاقے کا نہیں تھا۔ میں نے ابھی اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے اندر بھیج دیا اور تھانے دار سے کہا کہ وہ مجھے ساری بات سنائے۔ میں نے تمہیں لڑکی صرف اس لیے دکھائی ہے کہ تم سمجھ سکو کہ اس کی خاطر کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کو قتل کر سکتا ہے، اور میں نے جو جرم کیا ہے وہ بے شک سنگین ہے، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر تم بھی کہو گے کہ یہ لڑکی تم جیسے مردہ دل آدمی سے بھی یہ جرم کرا سکتی ہے۔ اب میری بات غور سے سنو اور دماغ سے انسپیکٹری نکال دو۔ مجھے ساہوکار کے قتل کی اطلاع ملی۔ میں موقع واردات پر گیا۔ آدھی سے زیادہ لاش گدھ کھا چکے تھے۔ میں اسے رازنوں کی واردات لکھ دینا چاہتا تھا، لیکن ساہوکار کے بیٹوں کے ساتھ قصبے کے 4 معزز ہندو آ گئے۔ انہوں نے زور دیا کہ تحقیقات گہری ہونی چاہیے کیونکہ انہیں قتل کا شبہ ہے۔ وہ مردود قتل ہی ہوا تھا، لیکن وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ مقتول کی بیوی نوجوان ہے جس کا باپ ساہوکار کا مقروض بھی ہے، اس لیے انہیں شبہ ہے کہ ساہوکار کو بیوی نے قتل کرایا ہے۔ میں نے جس پر شک ہوا اسے تھانے بٹھا لیا، اور میں دوسرے دن ساہوکار کے گھر اس لڑکی کے بیان کے لیے گیا۔ میری عادتوں اور کرتوت سے تم واقف ہو، تم نے لڑکی کو بھی دیکھ لیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں شکاری ہوں، بہت عورتیں دیکھی ہیں، کوئی لڑکی میرے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکی، لیکن اس لڑکی نے مجھے یوں سمجھو کہ حراست میں لے لیا۔ ایسا بانک پن کبھی نہیں دیکھا۔ تفتیش کے تمام کرتب میں بھول گیا۔ ساہوکار کے دونوں بیٹے اصل بدھو اور بزدل نکلے۔ میں نے لڑکی کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ قتل میں اس کا ہاتھ ہے۔ پہلے روز اسے الگ کمرے میں بٹھایا تو میں نے اس سے کچھ بھی نہ پوچھا۔ سیدھا کہا، اس جوانی اور اس حسن پر رحم کرو اور اسے جیل خانے میں گلنے سڑنے سے بچا لو۔ صاف بتا دو کہ تم نے خاوند کو کس سے قتل کرایا ہے، میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ لڑکی بہت ہوشیار ہے اور اس کے سینے میں مردوں کا دل ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے گاؤں سے شہادت جمع کر چکا ہوں۔ بہت دیر لگی، میں اسے تھانے لے گیا، تفتیش کے کمرے میں بٹھائے رکھا۔ تم جانتے ہو کہ اس کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات کے بعد لڑکی موم ہو گئی، لیکن ملک میں سچ بتا دوں کہ میں پہلے ہی موم ہو چکا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ 2-4 روز کا کھیل نہیں کھیلنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی ملکیت میں رکھنے کا عہد کر لیا۔ اسے تم محبت کہہ لو، میری بے وقوفی کہہ لو، پاگل پن کہہ لو،
میں نے اس لڑکی کو ان عورتوں سے اونچا درجہ دیا جو میری زندگی سے گزر چکی تھی۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ ساہوکار کو اس نے اس آدمی کے ہاتھوں قتل کرایا ہے جسے تم نے حوالات میں بند کیا۔ لڑکی نے اس آدمی کو اپنی نوکرانی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ساہوکار فلاں دن فلاں گاؤں میں وصولی کے لیے جا رہا ہے۔ قتل کے بعد لڑکی اور اس آدمی کا پروگرام یہ تھا کہ کہیں دور بھاگ جائیں گے اور شادی کر لیں گے۔ ان دونوں بدبختوں کو بھاگ کر کہیں دور ہی چلے جانا تھا تو وہ ساہوکار کو قتل کیے بغیر بھی بھاگ سکتے تھے۔ قتل کرنے کی انہیں ضرورت یہ پیش آئی کہ لڑکی کے دل میں ساہوکار کی اتنی نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ کر اس پر باولا پن طاری ہو جاتا تھا۔ وہ اس سے انتقام لینے کو پاگل ہوئی جا رہی تھی، اور جو آدمی اس لڑکی کا متوالا تھا وہ جوانی کے جوش میں آ کر ساہوکار کو قتل کر بیٹھا۔ قتل کامیاب تھا۔ میں نے لاش اور مقام دیکھ کر ہی کہہ دیا تھا کہ ساہوکار کو لوٹا اور قتل کیا گیا ہے اور یہ راہزنوں کا کام ہے، مگر لڑکی میرے جال میں آ گئی اور بھاگ نہ سکی۔ لڑکی نے عجیب جذباتی لہجے میں مجھے کہا، میں نے آپ کے اس وعدے پر آپ کو دل کا بھید دیا ہے کہ آپ میری جوانی اور میری خوبصورتی کو جیل میں گلنے سڑنے سے بچا لیں گے۔ میں نے سنا ہے مسلمان زبان اور آن کے پکے ہوتے ہیں، کیا آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اپنا وعدہ ہر قیمت پر پورا کروں گا، لیکن قاتل کو ضرور پکڑوں گا۔ اس نے کہا، یہ کوئی بات نہ بنی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے خاوند کو ڈاکوؤں نے لوٹا اور مار ڈالا ہے۔ میں نے اسے اس خطرے سے خبردار کیا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ بھاگ گئی تو کہیں بھی اور کسی بھی وقت پکڑی جائے گی۔ اس آدمی کا باپ کھاتا پیتا زمیندار ہے، وہ اپنے جوان بیٹے کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دے گا۔ اگر نہ پکڑے گئے تو وہ کیا کرے گا؟ ان پڑھ آدمی ہے، کسی زمیندار کا نوکر بن کر کھیتی باڑی کرے گا، اور جس زمیندار کی بھی نوکری کرے گا وہ لڑکی کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح میں نے اس کے سامنے اس کی مستقبل کی ایسی بھیانک تصویر رکھی کہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اچھی طرح سوچ لے، میں ہر طرح سے مدد کروں گا، بھاگنے کی کوشش نہ کرے ورنہ میں ہی اسے پکڑ لوں گا۔ اب تم مجھے کہو گے کہ میں نے لڑکی کو حوالات میں کیوں نہ بند کر دیا اور اس کا اقبالی بیان مجسٹریٹ سے ریکارڈ کیوں نہ کرا لیا۔ میں تمہیں جو جواب دوں گا اس سے تم خوش نہیں ہوگے۔ میں تفتیش کے قاعدے قانون بھول چکا تھا، اور میں یہ بھی بھول چکا تھا کہ میں تھانے دار ہوں۔ یہ دیہاتی لڑکی، یہ قتل کی ملزم میرے ہاتھ میں کھلونا تھی۔ میں اسے تفریح کا ذریعہ بنا سکتا تھا۔ وہ میرے قدموں میں گری جا رہی تھی، لیکن ملک، میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میرے ذہن سے جس طرح تھانے داری نکل گئی تھی اسی طرح عیاشی بھی نکل گئی۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ گھڑی دو گھڑی تفتیش کے بند کمرے میں ہنس کھیل کر اسے چلتا کروں۔ تم نے اس لڑکی کو غور سے نہیں دیکھا، ایک بار پھر دیکھنا۔ اس کے چہرے پر معصومیت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس نے ایک آدمی کے ساتھ دل لگا رکھا تھا، لیکن اس کی حالت ایک پنچھی کی سی تھی جو پنجرہ توڑ کر اڑ جانا چاہتا تھا۔ اس واردات کو بہت مدت گزر گئی ہے، لیکن مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ تھانے دار میرے سامنے بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ ڈیوٹی سے بے نیازی اور عیاشی کے لحاظ سے وہ شہزادہ تھا، کسی سے ڈرتا اور دبکتا نہیں تھا، لیکن اس لڑکی کے متعلق باتیں کرتے مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہ وہ نہیں کوئی اور ہے۔ ہنسی مذاق اور بدمعاشی کے موڈ میں رہنے والا یہ شخص جذباتی ہو گیا تھا۔ اس کی زبان نہیں، دل بول رہا تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اس کا لب و لہجہ اتنا اثر انگیز تھا کہ میں اس کے جذبات سے مغلوب ہو گیا۔ میں اس لڑکی کو بھی دیکھ چکا تھا جس نے اس کی ذہنیت ہی بدل ڈالی تھی۔ لڑکی میں بلا شک و شبہ یہ اثر تھا جو ہمارے تھانے دار پر طاری ہو گیا تھا۔ تم نے اس کی ماں اور باپ کو دیکھا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا وہ اپنی بیٹی کے نقش و نگار اور رنگت کے ہیں؟ نہیں، اس کا باپ سیاہ رنگ کا ہے اور یہاں کے کسانوں کی طرح کا کسان۔ اس کی ماں کا رنگ اس جیسا گورا تو نہیں، گندمی ہے، اور اس کے نقش و نگار اچھے ہیں۔ جوانی میں اس عورت میں خاصی کشش رہی ہوگی، اب بھی اسے دیکھو تو اپنی قبیل سے مختلف اور الگ تھلگ لگتی ہے۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہے کہ یہ لڑکی اس باپ کی بیٹی نہیں۔ اس کی دلیری اور ذہانت بتاتی ہے کہ اس کے دل اور دماغ میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ کسی مسلمان کا ہے، اور یہ مسلمان کوئی عام قسم کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شاید یہ خون کی مطابقت تھی یا کشش
کہ لڑکی نے اس مجبوری کی حالت میں بھی اپنے آپ کو میرے آگے رشوت کے طور پر پیش نہ کیا۔ تم جانتے ہو ملک، کوئی عورت جب جرم کر کے کسی تھانے دار کے چنگل میں آ جاتی ہے تو وہ اپنی سب سے قیمتی شے، جسے عصمت کہتے ہیں، پیش کر دیتی ہے۔ یہ تجربہ تمہیں کئی بار ہوا ہوگا، مگر اس لڑکی کے رویے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ اپنی سطح سے نیچے نہیں گرے گی۔ میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کردار کی کیسی ہے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے عجیب سی مسکراہٹ سے دھیمی مگر پختہ آواز میں کہا، آپ کے اس ہاتھ کو میں اپنے ہاتھ سے آگے نہیں بڑھنے دوں گی۔ میں نے کہا، تم نے عمر قید کے لیے جیل جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا کر کہا، اگر آپ سودا کر رہے ہیں تو میں پھانسی چڑھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مردوں کی طرح بات کریں، آپ تو بڑے کچے آدمی ہیں۔ میرے دل سے آواز اٹھی کہ خان، اس لڑکی پر ثابت کر دو کہ تم مرد ہو۔ میں نے اس کے ساتھ بہت باتیں کی، اس نے بھی کی۔ آدھی رات کے بہت بعد ہم ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اسے اس حد تک چاہتا ہوں کہ اس کے جسم کو اس وقت اپنا سمجھوں گا جب میں اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لوں گا۔ ایسا اشارہ دراصل اسی نے دیا تھا، اس نے مجھے اپنے دل میں جگہ دے دی تھی۔ میں نے جب اسے یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ میں اب تفتیش کے بہانے اس کے گھر آیا کروں گا، تو دو طرح کی سوچوں نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ایک یہ کہ یہ لڑکی مجھے بے وقوف بنا گئی ہے، اور دوسری یہ کہ میں اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اتنی زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہو گیا جتنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب تم میرے جرم سنو۔ تفتیش سے میری دلچسپی ختم ہو گئی۔ قاتل کی نشاندہی ہو جانے کے باوجود میں نے اس کی گرفتاری کا کچھ بھی انتظام نہ کیا۔ مخبر اپنی اپنی رپورٹیں لائے جو میں نے بددلی سے سنی، اور انہیں کہا کہ آئندہ وہ اس واردات کے سلسلے میں کوئی بات تھانے میں کسی کے ساتھ نہ کریں، وہ صرف میرے ساتھ واسطہ رکھیں۔ میں نے انہیں کوئی اور ہدایت نہ دی۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ اس لڑکی نے مجھ پر تعویذ، ٹونے یا کالے علم کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے تو میں اسے سچ مان لوں گا۔ میں دن کے وقت اس کے گھر گیا۔ مجھے شک تھا کہ یہ غائب ہو چکی ہوگی، مگر وہاں موجود تھی۔ مسکرا کر بولی، مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ میرے منہ سے نکل گیا، گرفتار ہو کر آیا ہوں۔ ہم کمرے میں چلے گئے۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کر لیا تھا اور اس نے میرے جذبات کو بھی قبول کر لیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ واردات کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ میرے دل میں کوئی گندا خیال بھی نہ آیا۔ مجھ پر نشے کا سا خمار طاری ہو گیا۔ اگر میری دلچسپی اس کے جسم کے ساتھ ہوتی تو میری جذباتی حالت یہ نہ ہوتی۔ میں لیلا مجنوں کی قسم کی کہانیوں کا ہمیشہ مذاق اڑاتا رہا ہوں، اب کہہ سکتا ہوں کہ ان میں صداقت تھی۔ میں ہر روز اس کے گھر چلا جاتا اور اس کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ وہ بھی میری طرح دیوانہ سی ہو گئی تھی۔ ایک روز میں نے اس سے جذبات کی شدت میں پوچھا، تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا ہوگا؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اداس سے لہجے میں بولی، مجھے پیار ماں سے ملا ہے یا اب تم نے دیا ہے؟ اس نے مجھے تم کہنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگی، باپ اگر مجھ سے نفرت نہیں کرتا تھا تو اس نے مجھے کبھی پسند بھی نہیں کیا تھا۔ میں بچپن میں بہت شوخ ہوا کرتی تھی، شرارتیں بہت کیا کرتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے باپ نے مجھے 2-3 بار غصے سے کہا تھا، او ملیچ مسلمان کی اولاد، چین کر اور چین کرنے دے۔ میں باپ کے پیار کو ترستی رہی ہوں۔ ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ گھر میں بھینس اور 1-2 بکریاں رہتی تھیں۔ مجھے باپ سے چوری چوری بہت دودھ پلاتی تھی۔ یہاں سے میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ کسی مسلمان کی اولاد ہے اور اس کا باپ اس حقیقت سے واقف ہے۔ میں نے اس سے اس آدمی کے متعلق پوچھا جس سے اس نے ساہوکار کو قتل کرایا تھا۔ اس نے جواب دیا، تم مجھے بے وفا کہہ لو، میں سچ بتاتی ہوں کہ میری خاطر میرے خاوند کو قتل کرنے کے باوجود مجھے یہ آدمی اچھا نہیں لگتا۔ اسے میرے ساتھ جو لگاؤ تھا وہ تمہاری طرح کا نہیں تھا۔ اس نے میرے ساتھ جو حرکتیں کی ہیں وہ تم آسانی سے کر سکتے تھے۔ میں تمہارے ہاتھ میں مجبور ہوں، تمہاری قیدی ہوں، تم مجھے جیل خانے بھجوا سکتے ہو، لیکن تم نے مجھے وہ محبت دی ہے جس کے لیے میرا دل ترستا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سر میری گود میں پھینک دیا اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ پھر سر اٹھا کر بولی، اگر مجھے دھوکہ دینا ہے تو فوراً دو۔ میں ناپاک ہوں، یہی سمجھوں گی کہ ایک اور ناپاک آدمی سے پالا پڑ گیا تھا۔ میرا بیان لکھ لو کہ میں نے اپنے خاوند کو قتل کرایا ہے، میں انگوٹھا لگا دوں گی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
मलिक, तुम मेरी जज्बाती और ज़हनी हालत समझ गए हो। मुझ पर जज्बात का पागलपन सवार हो गया था। वो हिंदू शहरी जो मेरे पास आए थे कि मैं पूरी तहकीकात करूँगा, क्योंकि उन्हें शक था कि साहूकार को बीवी ने कत्ल कराया है। वो 2-3 बार मुझे मिले और पूछा कि मेरी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। मैं उन्हें तसल्ली देकर टालता रहा। वो कमिश्नर तक पहुँचने की बातें करते थे। मेरे दिमाग पर लड़की का कब्जा था। इस कैफियत ने मुझे इस फैसले पर पहुँचाया कि मैं लड़की को लेकर कहीं चला जाऊँ। ये ख्याल भी आता था कि मैंने साहूकार के कातिल को गिरफ्तार किया तो लड़की को भी आंते जुर्म में गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये मैं करना नहीं चाहता था। मैंने लड़की से कहा कि उसे मैं कहीं ले जाऊंगा। उसने कहा कि जहाँ चाहो ले चलो, मुसलमान हो जाऊंगी। मैंने तय कर लिया कि उसे कहीं ले जाऊंगा। मैंने उस रोज़ विस्की की बोतल साथ ली और रोज़मर्रा की तरह साहूकार के घर चला गया। इससे पहले मैं सिर्फ एक बार पी कर उसके घर गया था, अब पूरी बोतल साथ ले गया। उसने मुझे पीने से रोका। मैंने उससे वादा किया कि शादी करके छोड़ दूंगा। एक नशा उस लड़की का तारी था, इसके साथ शराब पी ली, रही सही कसर भी ख़त्म हो गई। दिन का पिछला पहर था। साहूकार का मुंशी आ गया। मैंने उसे कहा कि थाने जाओ और 2 टटुओं या घोड़ों का फ़ौरन इंतज़ाम करो। वो चला गया और कुछ देर बाद मैं अकेला थाने गया और एएसआई से कहा कि मैं लड़की को साथ लेकर उसके गांव जा रहा हूँ। उसने निशानदही की है। इतने में 2 घोड़े आ गए। फिर मेरी हिदायत के मुताबिक लड़की थाने आ गई। एएसआई को मैंने ये कह दिया कि मैं शाम के बाद जाऊँगा, वर्दी में नहीं जाऊँगा और मेरे साथ कोई कांस्टेबल नहीं जाएगा। शाम के बाद एक घोड़े पर लड़की को सवार किया, दूसरी पर मैं खुद सवार हुआ और हम रवाना हो गए। मैं बहुत दूर जा रहा था। रात को मैं रेलगाड़ी से जा सकता था, लेकिन मैं एहतियात करना चाहता था कि कोई मुझे लड़की के साथ स्टेशन पर ना देख ले। लड़की ने बहुत सी रकम और जेवरात मुझे दे दिए थे। शराब, लड़की और जज्बात ने मुझसे बड़ा ही दलेराना और अहमकाना फ़ैसला कराया। मैं एक मुलजिमा के साथ पुलिस की नौकरी से भगोड़ा हो रहा था। मुझे 150 मील दूर अपने एक दोस्त के पास जाना था। वो असर व रसूख वाली हैसियत का आदमी है। उसकी मदद से मुझे छुपे रहना या कहीं और चले जाना था। मैंने कस्बे के रेलवे स्टेशन से गाड़ी पर सवार होने की बजाय 15-16 मील दूर के स्टेशन से गाड़ी पकड़ने का इरादा किया। तुम अगर इन रास्तों से वाकिफ़ हो तो जानते होगे कि रेलगाड़ी चक्कर काट कर जाती है। मैंने जंगल के रास्ते सीधा जाने की सोची। इस इलाके में जाने से मैं ये तासुर भी देना चाहता था कि मैं लड़की के गांव जा रहा हूँ। वो मुझे अपना प्लान सुना रहा था जो सरासर जाहिलाना था। अब जबकि वो ज़ख्मी हालत में पड़ा था, वो खुद महसूस कर रहा था कि उससे बहुत बड़ी लग़ज़िश सरज़द हुई है। वो अगर अकल से काम लेता तो लड़की को बचाने का महफूज रास्ता निकाल सकता था। कातिल को गिरफ्तार करके लड़की के बगैर अदालत में पेश कर सकता था। कातिल बरी हो जाता तो होता रहता। इसके बाद थानेदार लड़की को दरपर्दा किसी महफूज जगह पहुंचा देता, फिर उसे मुसलमान करके शादी कर लेता। थानेदार बहुत कुछ कर सकता है, वो भी कर सकता था, मगर जैसा कि शुरू में आपको बताया है, ये शख्स अहमकों की सी हरकतें भी किया करता था। मुझे उसके साथ इस बुनियाद पर हमदर्दी पैदा हो गई कि उसने आदत के मुताबिक बदअखलाक़ी नहीं की, बल्कि लड़की को अपने दिल में पाकीज़ा दर्जा दिया था। हम दोनों घोड़ों पर सवार कस्बे से कमोबेश 7-8 मील दूर वीरान इलाके में जा रहे थे, जहाँ चट्टानें और नशेबो फ़राज ज़्यादा हैं। मेरे पास रिवॉल्वर था। मेरे जहन से जहाँ और हकीकतें निकल गई थीं, वहाँ मैं इस ख़तरे से भी बेखबर हो गया था कि इस इलाके में डाकू और राहसन भी हो सकते हैं। अचानक हम पर टॉर्च की रोशनी पड़ी, तब मुझे ख़तरे का एहसास हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को ये तसल्ली दी कि डाकू और राहसन रात को जंगल में थोड़े ही फिरते रहते हैं। मुझे आवाज़ सुनाई दी, ठहरना भाई। मैं रुक गया। टॉर्च की रोशनी मुझे कुछ देखने नहीं दे रही थी। मैंने अपने रिवॉल्वर पर हाथ रखा तो आवाज़ आई, ना ना, हाथ पीछे कर लो, 4 बंदूकों की नालें तुम्हारी तरफ हैं। इसके साथ ही आवाज़ आई, ओहो, ये तो हमारे खान साहब हैं। आइए दरोगा साहब। मैं असले ठग के घेरे में आ गया था। असला उस इलाके का राजन और डकैत था। वो असला ठग कहलाता था। उसका पूरा ग्रोह था। वो कोई नामवर डाकू नहीं था। एक दो बार पकड़ा गया और सज़ा पा चुका था। इलाके की दुश्वारियों की वजह से उसे पकड़ना आसान नहीं होता था। ये डाकू, जिन्हें ठग भी कहा जाता था, मुगलिया ख़ानदान के आखिरी दौर में ज़ोर पकड़ गए थे। अंग्रेज़ों को भी उन्होंने बहुत परेशान किया था।
امیر علی ٹھگ اور سلطانہ ڈاکو ٹھگوں کے پیر استاد تھے۔ انگریزوں نے ان کے متعلق کتابیں بھی لکھی تھی۔ یہ لوگ ایک طاقت بن گئے تھے، ان کے خلاف اکثر فوج استعمال کی جاتی تھی۔ مسلسل مارکہ آرائی سے ان کا زور ٹوٹ گیا تھا، مگر جب تک میں وسطی اور شمالی ہندوستان میں رہا، رہزنوں کے گروہ موجود رہے، اب بھی موجود ہیں اور سرگرم رہتے ہیں۔ ہمارا تھانے دار اسلحے ٹھگ کے گھیرے میں آ گیا۔ وہ 8-10 آدمی تھے، اسلحہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ کہیں سے آ رہے تھے اور اپنے ٹھکانے کو واپس جا رہے تھے۔ انہیں تھانے دار اور لڑکی مل گئے۔ یہ ان کے لیے بڑا ہی قیمتی شکار تھا۔ لڑکی کی قیمت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ تھانے دار کو وہ یرغمال کے طور پر رکھ کر حکومت سے منہ مانگی رقم لے سکتے تھے۔ ریوالور تھا، 2 گھوڑے تھے اور تھانے دار کے پاس رقم اور زیورات بھی تھے۔ تھانے دار کو اسلحے نے پہچان لیا۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ لڑکی کو میرے ساتھ جانے دو، باقی جو کچھ ہے لے لو، مگر اسلحہ نہ مانا۔ خان صاحب، آپ اور لڑکی ہی تو ہماری دولت ہیں، گھوڑے ہمارے کس کام کے؟ واقعی 4 بندوقوں کی نالیاں تھانے دار کی طرف تھیں۔ اس کا پستول لے لیا گیا اور اس سے رقم اور زیورات بھی لے لیے گئے اور ان دونوں کو اپنے ساتھ لے چلے۔ اسلحہ اور اس کے آدمی پیدل جا رہے تھے۔ تھانے دار اور لڑکی کو انہوں نے گھوڑوں پر سوار رہنے دیا اور انہیں اپنے ساتھ لے چلے۔ تھانے دار کا نشہ اتر گیا، اسے اپنی لغزش کا احساس ہوا۔ وہ بہت دلیر آدمی تھا مگر اکیلا اور نہتہ تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے سوچ لیا تھا کہ جیتے جی اسلحے ٹھگ کے پاس نہیں جانے دوں گا۔ اس نے اسلحے سے سودے بازی کرنا چاہی۔ وہ زمیندار خاندان کا فرد تھا۔ اس نے اسلحے کو رقم پیش کی۔ خان صاحب، اسلحے نے ہنس کر کہا، میں آپ کا نقصان نہیں کروں گا۔ انگریز بادشاہ سے آپ کی قیمت لے کر آپ کو رہا کر دوں گا۔ آپ گھبرائیں نہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ جا کہاں رہے تھے؟ تھانے دار نے لڑکی کو اپنی بیوی بتایا اور کوئی جھوٹ بولا۔ اس نے اسلحے سے یہ بھی کہا کہ میرے علاقے میں واردات کرو گے تو وعدہ کرتا ہوں کہ نہیں پکڑوں گا۔ اسلحہ اتنا کچا نہیں تھا، وہ نہ مانا۔ تھانے دار گھوڑے سے اتر کر اسلحے کے ساتھ ساتھ چل پڑا اور اس کی مردانگی کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ تم اتنے زیادہ آدمی ہو اور میں اکیلا ہوں۔ اگر تم نے میرے جیتے جاگتے میری بیوی پر ہاتھ ڈالا تو میں سمجھوں گا کہ اسلحہ اپنے باپ کا نہیں تھا اور بدبخت ہجڑا تھا۔ اسلحے نے اسے کہا، جب تک میرے پاس ہو تمہاری بیوی تمہارے پاس رہے گی۔ اگر مجھے تمہارے عوض رقم مل گئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہاری بیوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے تھانے دار کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اسے فرار کا موقع پیدا کرنے کے لیے وقت مل جائے گا۔ رات کا آخری پہر تھا جب یہ گروہ ایک جگہ رکا۔ ارد گرد چٹانیں اور درخت تھے۔ وہیں کہیں کچا سا ایک مکان تھا جس میں تھانے دار اور لڑکی کو بند کر دیا گیا۔ کمرے کی کوئی کھڑکی اور روشن دان نہیں تھا، صرف ایک دروازہ تھا جو باہر سے بند کر دیا گیا۔ فرش پر خشک گھاس بچھی تھی، اس پر کمبل اور چادریں بچھا دی گئیں۔ دونوں سو گئے۔ تھانے دار کی جب آنکھ کھلی تو دروازے کی درزوں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ ایک آدمی نے انہیں کھانا دیا۔ اس کا سر اور چہرہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ تھانے دار نے اس کے ساتھ باتیں کی لیکن وہ خاموش رہا اور چلا گیا۔ وہ 3-4 روز اس کمرے میں بند رہے۔ لڑکی نے تھانے دار سے کہا، اگر میرے بدلے یہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں تو میں تمہارے لیے یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، بھگت لوں گی۔ تھانے دار نے اسے کہا، مروں گا تو تمہیں ساتھ لے کر مروں گا، نکلوں گا تو تمہیں ساتھ لے کے نکلوں گا۔ مجھے صرف تمہارا غم ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ 3 دن تھا یا 4۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ باہر رات ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ہمارے لیے کھانا آیا تھا۔ کھانا لانے والے کا چہرہ بدستور کپڑے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے کھانا ہمارے آگے رکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ قمیص کے اندر سے اس نے تقریباً 2 فٹ لمبی اور 1 انچ موٹی لوہے کی سلاخ نکالی۔ اس کا ایک سرا پیچکس کی طرح تھا۔ اس آدمی نے سلاخ میرے قریب خشک گھاس کے نیچے چھپا دی اور آہستہ سے کہا، یہ دیوار پچھواڑے کی ہے، دیوار پتھروں کی ہے۔ 1.5-2 گھنٹے بعد اس سلاخ سے پتھر نکال لینا۔ آواز نہ نکلے، پتھر آسانی سے نکل آئیں گے۔ 3-4 پتھر نکلے تو تم دونوں بڑے آرام سے اس سوراخ میں سے نکل جاؤ گے۔ آج یہاں آدمی تھوڑے ہیں، وہ اس طرف دروازے کی طرف سوئے ہوئے ہوں گے۔ آواز نہ نکالنا۔
وہ مجھے نقب لگانے کو کہہ رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ یہ کام ماہر نقب سن آواز نکالے بغیر بڑی تیزی سے کر لیا کرتے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ میرا کون سا ہمدرد ہے۔ مجھے شک ہوا کہ یہ مجھے قتل کرنے کا بہانہ پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے کہا، میں آپ کا ایک احسان مند ہوں، آپ نکل جائیں، میں احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے اصرار پر اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ کوئی 1 سال ہوا میں دوسرے تھانے میں تھا، ایک بھگوڑے فوجی کی گرفتاری کے کاغذات آئے۔ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے ایک رات اس کے گھر چھاپا مارا اور اسے پکڑ لیا۔ وہ مسلمان ہے۔ اس کے باپ نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ یہ فوجی اس کا اکیلا بیٹا تھا، باقی 2 لڑکیاں تھیں۔ یہ اکلوتا بیٹا گھر سے بھاگ کر بھرتی ہو گیا تھا۔ اسے فرنٹ پر بھیجا گیا تو راستے سے بھاگ آیا۔ اس کی ماں اور بہنیں بہت روئیں۔ ماں نے دوپٹہ اتار کر میرے پاؤں میں رکھ دیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بعض بھگوڑے فوجی اپنے تھانے کے تھانے داروں کو ماہوار رشوت دیتے اور گرفتاری سے بچے رہتے تھے۔ یہ تھانے دار ایسے 3 فوجیوں سے رشوت لے رہا تھا۔ یہ چوتھا فوجی آ گیا، مگر وہ باقاعدہ رشوت دینے کے قابل نہیں تھا۔ تھانے دار نے اس کی غربت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی ماں اور بہنوں کی فریادوں سے متاثر ہو کر اور یہ خیال کر کے بھی کہ وہ مسلمان ہے، اسے گرفتار نہ کیا۔ اس نے چوکیدار اور نمبردار سے بھی کہہ دیا کہ اس جوان پر پردہ ڈالے رکھیں۔ اس نے گرفتاری کے حکم نامے کا جواب دیا کہ بھگوڑا ابھی مفرور ہے، گرفتاری کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ 6-7 مہینے بعد تھانے دار کو اس تھانے میں بھیج دیا گیا جہاں وہ اب تھا۔ اتنا عرصہ اس نے بھگوڑے کو گرفتار نہ کیا۔ اب 1 سال بعد وہی فوجی میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے بتایا کہ دوسرے تھانے دار نے آتے ہی اسے گرفتار کر لیا اور اتنی زیادہ رشوت مانگی جو وہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے 1 دن کی مہلت مانگی۔ دوسرے دن ایک ہیڈ کانسٹیبل اس کے گھر چلا گیا۔ اس سے ماہوار رشوت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس نے ہیڈ کانسٹیبل کو ٹالا اور گھر سے جنگل کو بھاگ گیا۔ ایک روز اتفاق سے اسلحے کے 2 آدمیوں سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اسے اسلحے کے پاس لے گئے۔ اسے رازنی کی ٹریننگ دی گئی اور جرائم کے کچھ اور ڈھنگ بھی سکھائے گئے۔ اس نے بخوشی یہ پیشہ قبول کر لیا۔ میری خوش نصیبی دیکھو کہ وہ اس گروہ میں تھا جس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ اسے اس رات میرے پاس آنے کا موقع ملا۔ میری نیکی میرے کام آئی۔ اس نے مجھے راستہ سمجھا دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسلحہ میرے متعلق فیصلہ نہیں کر سکا کہ میرے عوض حکومت سے رقم مانگے یا مجھے قتل کر دیا جائے۔ وہ گرفتاری سے ڈرتا ہے، شاید مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ فوجی یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ میری اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مدد کرتا پکڑا گیا تو اسے اسلحہ سزائے موت دے گا۔ اس نے میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ میں نے 1.5-2 گھنٹے بعد وہ دیا بجھا دیا جو کمرے میں جلتا رہتا تھا۔ اندھیرے میں سلاخ اٹھائی اور دیوار کے پاس بیٹھ کر دیوار پر ہاتھ پھیرا۔ یہ بے قاعدہ پتھروں کی دیوار تھی، اوپر مٹی کا لیپ تھا۔ میں نے لیپ اکھاڑ کر ہاتھ سے ٹٹولا اور 2 پتھروں کے درمیان سلاخ کا سرا رکھ کر زور لگایا۔ کوشش کے بعد 2 پتھر ہلنے لگے۔ پابندی یہ تھی کہ آواز نہ نکلے ورنہ یہ پتھر نکالنے مشکل نہیں تھے۔ ایک پتھر باہر آ گیا۔ اب کوئی مشکل نہیں تھی۔ میں نے فرش تک 4-5 پتھر نکال لیے۔ یہ سیمنٹ سے نہیں مٹی سے جڑے ہوئے تھے۔ پھر اتنا سوراخ ہو گیا کہ اس میں سے رینگ کر نکلا جا سکتا تھا۔ میں نے سلاخ ہاتھ میں رکھی اور پیٹ کے بل باہر نکل گیا۔ میں اٹھا ہی تھا کہ مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اور ایک لاٹھی میرے کندھے پر پڑی۔ میں نے یہ ضرب سے لی اور سلاخ سے جوابی وار کیا۔ سلاخ اس کے سر پر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے اپنے ساتھیوں کو پکارا۔ اس کے بعد اس کی آواز نہ نکلی۔ اگر لڑکی ساتھ نہ ہوتی تو میں دوڑ پڑتا۔ لڑکی سوراخ سے نکل رہی تھی، ادھر سے آدمی دوڑتے آ رہے تھے۔ میں نے لڑکی کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور اسے کہا کہ میرے ساتھ رہے۔ وہ شاید 4 تھے، چاروں مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ ایک کے پاس برچھی تھی۔ مجھے زیادہ زخم برچھی کے آئے ہیں لیکن گہرا کوئی نہیں۔ سلاخ نے بہت کام دیا۔ لڑکی کو میں نے دائیں بازو کے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اسے بھی 2 زخم آئے ہیں لیکن معمولی ہیں۔ دوسروں کے پاس ڈنڈے اور شاید چاقو بھی تھے۔ میں اپنے قید خانے سے دور ہٹتا جا رہا تھا اور مقابلہ بھی کر رہا تھا۔ لڑکی نے جھک کر 2 پتھر اٹھا لیے اور تاک تاک کر مارے۔ شاید پتھر 1-2 کے منہ پر لگے تھے۔ ان میں سے صرف ایک رہ گیا اور میں لڑکی کو ساتھ لیے بھاگ اٹھا۔ میرے تعاقب میں کوئی نہیں آیا۔ وہ سلاخ اس پلنگ کے نیچے پڑی ہے۔ زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں چلتا رہا، بہت دور آ کر لڑکی کا دوپٹہ پھاڑ کر جہاں جہاں باندھا جا سکتا تھا باندھا اور چل پڑا۔
میری رفتار کم ہونے لگی، جسم بے حال ہو گیا۔ کچھ دور تک لڑکی نے سہارا دیا، مجھے تسلیاں دیتی رہی، ذرا بھر نہ گھبرائی۔ اس نے یہاں تک کہا کہ چل نہیں سکتے تو میں تمہیں پیٹھ پر اٹھا لیتی ہوں۔ میں نے روح کی بھی قوت صرف کر ڈالی اور چلتا رہا۔ سحر کے وقت یہ پہلا گاؤں راستے میں آیا۔ ان لوگوں نے مجھے پہچان لیا اور ایک آدمی کو جگا لائے جس نے زخموں پر کورا سوت جلا کر راکھ رکھی اور اوپر دیسی شراب میں کپڑے بھگو کر باندھ دیے۔ اب ملک مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں نے اپنے ASI کو بلایا تھا مگر یہ ڈر بھی تھا کہ ہندو ہے اس لیے دھوکہ دے گا۔ اس کی جگہ تم آ گئے۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا ہے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہوں گا اور اسے قتل کی اس واردات میں شامل نہیں ہونے دوں گا، خواہ مجھے ایک بار پھر بھاگنا پڑے۔ یہ میرے لیے اب صرف لڑکی نہیں، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسے اب مسلمان سمجھو۔ اس پر جو ظلم ہوا ہے وہ دیکھو، کس مردود کے ساتھ اسے بیاہ دیا گیا تھا۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تم نے قاتل کو پکڑ لیا ہے، اس سے صورت بدل گئی ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ بیان دوں گا کہ لڑکی کی نشاندہی پر میں اس کے گاؤں جا رہا تھا، راستے میں رات ہو گئی اور میں اسلحے کے گھیرے میں آ گیا۔ اسلحے سے تمہیں بعد میں نمٹ لوں گا، فی الحال اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ مجھ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ میں اکیلا کیوں گاؤں کو چل پڑا تھا۔ اس کا میں یہ جواب دے سکتا ہوں کہ میں کسی کو خبردار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اکیلا گیا اور خاموشی سے گیا اور رات کو گیا۔ لڑکی کی نشاندہی کیا بتاؤ گے؟ یہی ملزم جسے تم نے پکڑ لیا ہے۔ میں لڑکی سے یہ بیان دلواؤں گا کہ یہ آدمی اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا کہ ساہوکار کے گھر سے بھاگ چلو۔ شادی سے پہلے بھی پریشان کرتا رہتا تھا۔ چونکہ وہ امیر کبیر زمیندار کا بیٹا ہے، اس لیے لڑکی اسے دھتکارنے سے ڈرتی تھی۔ اس آدمی نے ساہوکار کو قتل کر کے لڑکی سے کہا کہ چلو اس کے ساتھ۔ وہ لڑکی کو بھی قتل کر دینے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، خدا کے بندے تم بھی کچھ بولو۔ کیا تم انگریزی حکومت سے وفاداری کرو گے یا ایک مظلوم لڑکی کی عزت بچانے کی کوشش کرو گے جو اسلام قبول کر رہی ہے؟ میں تمہیں کوئی راستہ نکال دوں گا۔ میں نے اس سے اسی بے تکلفی سے کہا جس بے تکلفی سے وہ میرے ساتھ بات کر رہا تھا۔ لیکن تم ایسے حرامی ہو کہ اس لڑکی کو مسلمان بھی کر لو گے، اس کے ساتھ شادی بھی کر لو گے، مگر تھوڑے سے عرصے میں تمہارے آج کے جذبات شراب اور بدکاری میں ڈوب جائیں گے۔ اگر تم مجھ سے لڑکی کے لیے ہمدردی چاہتے ہو تو مجھے یقین دلاؤ کہ تم ہمیشہ اس کے وفادار رہو گے۔ تم شاید نہیں سمجھ سکے کہ اس لڑکی کی محبت میری روح میں اتر گئی ہے اور اصل ٹھگ نے مجھے انسان بنا دیا ہے۔ میں حرامی پن چھوڑ چکا ہوں۔ میں تمہیں جانتا ہوں۔ تم اگر ہیرا پھیری پر اتر آؤ تو تم پورے چکر باز ہو۔ میری مدد کرو۔ میں نے مدد کرنے کا وعدہ کر دیا۔ لڑکی کو بلا کر اسے اچھی طرح بتایا کہ وہ کیا بیان دے گی۔ اسے قاتل کے خلاف بیان دینے تھے، اس پر بھی وہ آمادہ ہو گئی۔ میں نے اپنے طور پر لڑکی کا گہرا جائزہ لیا، اسے بولنے کا موقع دیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لڑکی دھوکے باز تو نہیں۔ مجھے ایسا کوئی اشارہ نہ ملا۔ اس کے دل میں ساہوکار کے خلاف جو نفرت تھی وہ اسے قتل کرا کے بھی نہیں نکلی تھی۔ اس نے قتل سے پہلے ساہوکار سے اپنے باپ کا سارا سود اور آدھا قرض معاف کرا لیا تھا، لیکن اس کے دل میں اپنے باپ کے خلاف بھی نفرت تھی۔ وہ اس لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس روز یہ نفرت اور زیادہ گہری ہو گئی تھی جس روز باپ نے اسے اتنے بوڑھے اور ایسے بھدے جسم کے ساہوکار کے ساتھ صرف اتنے سے لالچ سے بیاہ دیا تھا کہ ساہوکار نے تھوڑا سا سود معاف کر دیا تھا۔ لڑکی کی ان باتوں سے مجھے شک ہوا کہ اس کا باپ جو اتنی پیاری بیٹی سے پیار نہیں کرتا تھا، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ بچپن میں اس نے لڑکی سے کئی بار کہا تھا، اوئے ملیچ مسلمان کی اولاد، اور اس نے لڑکی کو اس ساہوکار کے حوالے کر کے اس عداوت کی تسکین کی تھی جو اس کے دل میں لڑکی کے خلاف تھی۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ جب اس کے باپ نے اس ظالمانہ شادی کا فیصلہ کیا تو لڑکی کی ماں بہت روئی تھی، مگر باپ نے پرواہ نہیں کی تھی۔ میں نے ہر مذہب اور مختلف علاقوں کی عورتیں دیکھی ہیں۔ ہندو لڑکی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن یہ لڑکی ہندوؤں سے بہت مختلف تھی۔ اس کی باتوں میں پختگی اور ذہانت تھی۔ بات سنتی تھی اور فوراً اچھا جی نہیں کہتی تھی، اپنی رائے دیتی اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی تھی۔ اس نے میری باتیں سمجھ لیں، مجھ سے کچھ سوال پوچھے اور معاملہ طے ہو گیا۔ تھانے دار کو بھی میں نے ایک راستہ بتا دیا۔ دراصل میرا کام ختم ہو گیا تھا۔
مجھے اس تھانے دار کو برآمد کرنا تھا اور برآمدگی کے بعد کارروائی میں شہادت دینی تھی، لیکن مسئلہ ایسا پیدا ہو گیا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی لمبی کر لی۔ قتل کی واردات کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کیس میں میری حیثیت ایک گواہ کی بن گئی تھی کیونکہ میں نے قاتل کو پکڑا تھا۔ نازک مسئلہ نوکرانی کا تھا، اسے گواہ کے طور پر پیش کرنا ضروری تھا، لیکن اب اس سے یہ نہیں کہلوانا تھا کہ وہ لڑکی کے پیغام ملزم تک پہنچاتی تھی۔ اسے اب کسی اور طریقے سے استعمال کرنا تھا اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس سے ملزم کو فائدہ نہ پہنچ سکے۔ سوچ سوچ کر میں نے تھانے دار سے کہا تھا کہ وہ اس پر زیادہ توجہ نہ دے کہ ملزم کو ضرور سزا ہو، بری ہو جاتا ہے تو ہونے دو۔ کوشش یہ کرنی تھی کہ تھانے دار کے خلاف کوئی شوشہ نہ نکل آئے۔ ہم نے اے ایس آئی کو بھی اندھیرے میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات وہیں گزاری۔ سورج نکلنے سے پہلے ہم تھانے دار اور لڑکی کو ایک پالکی میں بٹھا کر روانہ ہوئے۔ پالکی اٹھانے والے گاؤں کے آدمی تھے۔ شہر پہنچتی دونوں کو ہسپتال میں لے گئے۔ لڑکی کے دونوں کندھوں پر برچھیوں کے زخم تھے جو گہرے نہیں تھے، کھال کٹ گئی تھی۔ میں تھانے گیا اور پہلا کام یہ کیا کہ ایک کانسٹیبل کو لڑکی کے گاؤں بھیجا کہ لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کو بلا لائے۔ ملزم کو حوالات سے نکال کر تفتیش کے کمرے میں لے گیا۔ یہ دراصل میرا کام نہیں تھا، لیکن میں نے اس دھاندلی کو جائز سمجھا۔ ملزم کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ قتل کے الزام میں پکڑے جانا بجائے خود بہت بڑی چوٹ تھی جس نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا۔ جو کسر رہ گئی تھی وہ ان ملزموں نے پوری کر دی تھی جو حوالات میں بند تھے۔ میرے کہنے پر وہ اسے ڈراتے رہے تھے۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے ذرا پیار سے بات کی تو وہ رو پڑا۔ میں نے پیار اور شفقت کا رویہ اختیار کیا۔ اسے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی جو میں نے دے دیا اور وہ میرے اشاروں پر ناچنے لگا۔ اس نے اقبالی بیان دیتے ذرا دیر نہ لگائی۔ یہ بالکل وہی کہانی ہے جو میں آپ کو دوسروں کی زبانی سنا چکا ہوں کہ اس میں لڑکی اور نوکرانی کا رول ہمارے ڈرامے کے لیے خطرناک تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ لڑکی کو اتنا زیادہ چاہتا ہے کہ اس کی خاطر اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے اور لڑکی اس پر قربان ہونے کو تیار ہے۔ میں نے اس کے جذبات کو بھڑکا کر کہا کہ یہ مردانگی نہیں کہ وہ اپنے ساتھ لڑکی کو بھی عدالت میں خراب کرتا پھرے۔ یہ جذباتی دیہاتی مان گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا بیان دے۔ میں نے اسے بتا دیا۔ اس کا بیان مکمل کر کے اسے مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے تحت بیان دینے کے لیے تیار کیا۔ اس کی گرفتاری ساہوکار کے گھر کی رکھی۔ نوکرانی کو میں نے جو بیان یاد کرایا اس میں اس پر زور دیا کہ ملزم ساہوکار کے گھر میں داخل ہوا۔ نوکرانی گھر میں اکیلی تھی۔ ملزم نے للکار کر پوچھا کہ لڑکی کہاں ہے؟ لڑکی وہاں نہیں تھی۔ نوکرانی نے ملزم کو ایک کمرے میں یہ کہہ کر بٹھا دیا کہ وہ لڑکی کو بلانے جا رہی ہے۔ لڑکی کی بجائے وہ پولیس کو بلا لائی۔ ملزم نے پولیس کو دیکھ کر نوکرانی پر حملہ کیا مگر اسے ہتھکڑی لگا لی گئی۔ میں نے 2 دنوں میں شہادت تیار کر دی۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں نے کیس پر جھوٹ کا رنگ چڑھا کر ناجائز حرکت کی تھی۔ میں نے یہ حرکت ضروری سمجھی۔ ایک مظلوم لڑکی کا مستقبل سنوارنے کے لیے مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ساہوکار کے قتل کا مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو میرے ساتھ کیسا برا سلوک کرتے رہے تھے صرف اس لیے کہ میں مسلمان تھا۔ شام سے بہت پہلے لڑکی کا باپ اور ماں آ گئی۔ میں نے باپ کو یہ کہہ کر ڈرایا کہ وہ قتل کے الزام میں پکڑا جائے گا۔ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں جو بیان بتاؤں وہ یاد کر لے اور عدالت میں یہی بیان دے۔ غریب سا کسان رضامند ہو گیا۔ لڑکی کی ماں کے بیان کو میں نے غیر ضروری سمجھا، پھر بھی 1-2 باتیں سمجھانے کے لیے اسے الگ بٹھا لیا۔ یہ عورت ایک اور کہانی کی کردار نکلی۔ لڑکی کا باپ رنگ اور نقش و نگار کے لحاظ سے اسی علاقے کی صحیح نمائندگی کرتا تھا۔ لڑکی کی ماں کے نقش بڑے اچھے تھے اور رنگ گندمی، جوانی کی خوبصورتی بھی اس میں موجود تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت روتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ شفقت کی تو وہ اور زیادہ رونے لگی۔ اپنے خاوند کو کوستی تھی جس نے اس کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں اس سے پوچھ بیٹھا کہ تمہارا خاوند اپنی بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتا، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی نہیں۔ کس کی ہے؟ اس وقت تک میں اسے اپنے ساتھ خاصا بے تکلف کر چکا تھا۔ میرے سوال کا اس نے جواب نہ دیا، سر جھکا لیا۔ اگر تم برا نہ مانو تو یہ شک مجھے بھی ہے کہ یہ بیٹی تمہارے خاوند کی نہیں۔ تم غم نہ کرو، تمہاری بیٹی کو میں صاف بچا لوں گا اور اس کی زندگی سنوار دوں گا۔ میرا خاوند ٹھیک کہتا ہے، یہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں۔
اس نے شمالی ہندوستان کے ایک دور کے علاقے کا نام لے کر کہا، وہاں میری شادی ہوئے 2-4 روز گزرے تھے۔ ہم بہت غریب لوگ تھے، جنگل میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ وہاں شکاری آیا کرتے تھے، بعض اپنے ساتھ خیمے لاتے تھے اور بعض ڈاک بنگلے میں رہتے تھے۔ ایک شکاری آیا، مسلمان تھا، بہت خوبصورت جوان تھا۔ اس نے جنگل میں مجھے دیکھ لیا۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی نہیں کی، کوئی بدتمیزی نہیں کی، بڑی پیاری باتیں کرتا رہا اور چلا گیا۔ میں اسے دل میں یاد کرتی رہی، میں نے اتنا خوبصورت جوان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 6-7 روز بعد وہ پھر آیا۔ اب میں جان بوجھ کر اس کے راستے میں آئی اور میں اپنی خواہش اور پسند کا شکار ہو گئی۔ لڑکی پیدا ہوئی تو اس کا رنگ اور نقش اپنے باپ کے تھے۔ میرے خاوند نے صاف کہہ دیا کہ یہ اس کی اولاد نہیں، اور اس نے یہ بھی کہا، میں نے تمہیں اس شکاری کے ساتھ دیکھا تھا، میں سمجھا تھا کہ تم اجرت کے لیے اس کا کوئی کام کر رہی ہو۔ وہ مجھے وہاں سے لے آیا اور ہم جگہ جگہ خراب ہوتے اس گاؤں میں آ گئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ یہ وجہ تھی کہ میرے خاوند نے اس لڑکی سے کبھی پیار نہ کیا، اور یہ جوان ہوئی تو ذرا سے لالچ میں اس ساہوکار کے حوالے کر دی۔ مجھے اپنے تھانے میں واپس جانا تھا۔ میں نے تھانے دار کی برآمدگی کی رپورٹ تیار کی اور اپنے ہیڈ کوارٹر چلا گیا۔ تھانے دار ہسپتال سے فارغ ہوا تو قتل کا کیس عدالت میں گیا۔ تھانے دار نے لڑکی کو ساہوکار کے گھر رکھا اور ساہوکار کے بیٹوں کو ڈرایا کہ وہ اسے گاؤں نہ بھیجیں ورنہ پکڑے جائیں گے۔ مجسٹریٹ نے کیس سیشن سپرد کر دیا، لیکن صفائی کے وکیل نے گواہوں کے بیانات میں تضاد واضح کر دیا تھا۔ عدالت میں جھوٹ کو سچ ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے شک تھا کہ کیس کا یہی حشر ہوگا، وہی ہوا۔ ملزم سیشن کورٹ سے بری ہو گیا۔ تھانے دار اور لڑکی کے اغوا کے بعد کی کارروائی الگ کہانی ہے۔ 6 ماہ بعد تھانے دار نے لڑکی کو غائب کرایا، 150 میل دور اپنے ایک دوست کے گھر پہنچایا، پھر خود گیا، لڑکی کو مسلمان کیا اور شادی کر لی۔ 4 سال بعد دلی میں اس سے ملاقات ہوئی۔ کیس کے بعد یہ ہماری پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ میں لڑکی کو نہیں دیکھ سکا، لیکن یہ معلوم ہوا کہ ان کا ایک بچہ پیدا ہو چکا تھا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔